یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سٹیج پر جلوگر قائدین علماء ذیشان اور حضور کے سب غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 3 طرح کی خوشیاں جمع ہو گئی ہیں. نمبر 1، وہ مبارک اور مقدس مہینہ جب آئے تو تمام مسلمانوں کے دل جگمگا اٹھے. ربیع الاول شریف. نمبر 2، ستمبر. آج وہ خوشی کا دن ہے. 50 سال ہو گئے حضور کے دشمنوں کے گلے میں ہمارے بزرگوں نے ذلت کا طوق ڈالا اور قیامت تک رہے گا. اور نمبر 3، جن کے ایک جملے سے پوری دنیا کے کافر تھرتھرا اٹھے، ان کی تشریف آوری. ہمارے بزرگوں نے فقط تسبیح پڑھ کر کے حجروں میں بیٹھ کر کے پہرا نہیں دیا، بتایا کہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے میدان لگانا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہتھکڑیاں لگوانی پڑتی ہیں، جیلیں آباد کرنی پڑتی ہیں. کیا 1953 سے 1974 تک ہمارے بزرگ سے حجروں میں بیٹھے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، خون میں رہے، جیلیں آباد کی، پگڑیاں اتروائی، پھر جا کر کے ختم نبوت پر پہرا ہوا؟ آج ہم سمجھتے ہیں ہم بیٹھے رہیں، حجروں سے باہر نہ نکلے، ہمارے مدرسے کو کچھ نہ ہو جائے، ہماری مسجد کا مسئلہ اسی طرح رہے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اس طریقے سے ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر پہرا نہیں ہوتا. بتائے شیخ کیوں آئے تھے ابن علی میدان میں؟ اگر ہو سکتی کہ حجرے میں روشن شمع دین ایمان، اگر حجرے میں بیٹھ کر کے حضور کی عزت پر پہرا ہو سکتا تھا، دین کی حفاظت ہو سکتی تھی، تو مولا کائنات کے شہزادے مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر کے کربلا میں کیوں پہنچے؟ آپ کو میں 2 باتیں بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت پر پہرا کیسے دیا. قبلہ امیر المجاہدین جنہوں نے ہمیں بتایا، جن کی زندگی کو ہم نے دیکھا، ہمارے جو بڑے تھے ہم نے ان کو پڑھا، ہم نے اپنے بزرگوں کی زندگیاں پڑھی ہیں، لیکن امیر المجاہدین کو دیکھا. چکوال سائڈ پر جہاں ایک ایسی جگہ تھی جہاں قادیانیوں کا زیادہ زور تھا اور وہاں ان کی رہائش گاہیں تھی، وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمیں ٹائم چاہیے. بابا جی فرمانے لگے تمہیں ٹائم نہیں دینا. وہ کہنے لگے جی کیوں؟ ہمیں ٹائم چاہیے. آپ نے فرمایا جلے ہو توڑے پیرے توڑے تلنا بھی تیل کوئی نہیں، تو اسی اپنے پیر کا باہر نہیں پا سکتے، میں جڑے ہوں ٹائم دینا ہونا. وہ کہنے لگے نہیں جناب اسی تو انہوں راضی کریں گے. بابا جی انہوں نے پکیاں کر رہے سن. بابا جی نے پکیاں کرنا نہیں بڑا آندا سی. وہ گل وہ کرتے سن کہ جیدہ جواب نہیں سی ہوتا. وہ تھانے بیٹھے سن ماڈل ٹاؤن CIA تے آپ تازہ گرفتار ہوا کیا ہے کہ فون دی بیل بج گئی. وہ SP داؤد تھی، وہ کہندا ہے کہ تواڈے کول موبائل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. کہنے لگے اجازت ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا پہلے میں تیرے کو اجازت لے کے رکھنا. کہنے لگا ابھی یہ موبائل آپ کو جمع کرانا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں جمع کرانا. بابا جی فرماتے ہیں وہ میں نے کال دیکھی تو وہ مدینہ پاک سے تھی، تو میرا دل مطمئن ہو گیا، جو کام کر رہا ہوں وہ قبول ہو گیا. وہ جہاں موبائل جمع کرا دیا. آپ نے فرمایا نہیں کرانا. ایک پولیس والا کھڑا تھا، وہ SP کہنے لگا جا مولوی صاحب سے موبائل لے لے. بابا جی نے بات وہ کی تو بابا جی نے فرمایا یہ حلالی ہے، کسی حرامی کو بھیج.
وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں لینا۔ تو بابا جی نے ان کو بھی پکا کیا، فرمایا اگر جڑیں بڑھنے ہو تو پھر ٹائم لگو، کہنے لگے اسی جڑیں بڑھا دے، ٹائم دے دیتا۔ بابا جی فرمان لگے جو تو میں سالم انٹرچینج تو پچھلے انٹرچینج کا نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے کال آ گئی جلسہ والیاں دی، کہنے لگے بابا جی اسی معذرت چاہتے ہیں تسی نہ آؤ۔ آپ نے فرمایا کی ہویا؟ کہ ساڑیاں دریاں پولیس لے گئی، ساڑیاں کرسیاں پولیس لے گئی، سپیکر پولیس لے گئی۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوندا، اے دریاں کرسیاں سپیکر حضور کا ذکر انہاں چیزوں کا محتاج نہیں ہے، تسی جانے بڑھو۔ بابا جی نے بار بار سمجھا کے تو کیا کر دیتا، وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے اور اس طرح کرو تسی سالم انٹرچینج تو نہ ہو، تسی اس تو پہلے والے انٹرچینج تو آ جاؤ۔ سالم انٹرچینج تو ساری نفری کھڑی کی ہوئی ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے، وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس سے پہلے والے انٹرچینج سے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا سنو، اے دو نمبریاں میں کدے نہیں کی دیئے، میں کی چوری کر کے آ رہا ہوں، میں حضور کی ختم نبوت ہے پہلا دن واسطے آ رہا ہوں، جس جگہ دا تو انہوں کیا اسے جگہ تو میں آماں گا، میں بھی سالم انٹرچینج سے آ رہا ہوں، تسی بھی اتھے پہنچو۔ ایویں نہیں، بابا جی فرمایا میدان لانا پہنتا ہے، گھر بیٹھے کام نہیں ہونا۔ اور بابا جی فرمانے سالم انٹرچینج تے گیا، ساری نفری لگی، بیریئر لگے، ساری گڑی بھی جا کے کھڑی ہو گئی، فرمان لگے 15 منٹ تک کوئی قریب ہی نہیں آیا، وہ ایک دوسرے دیکھ دے رہے، کوئی کہندا جی تو جا، کوئی کہندا جی تو جا۔ ایک جگہ سی نا وہ اچھا لمبا کردہ وہ آ گیا، کہنے لگا جی سر جی السلام علیکم، میں سنی ہوں، یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، آپ سے گزارش یہ ہے آپ نے آگے نہیں جا سکتے، آپ پر پابندی ہے، واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا بڑا بے غیرت سنی ہے، بڑا دلہ سنی ہے تو، فرمایا سنی نہیں کہتا ہے اور حضور کی ختم نبوت کے ذکر سے بھی روکتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کو معلوم ہے کس نے آگے جانا ہے کس نے پیچھے جانا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں ہم کھڑے ہو گئے، 15 منٹ اور گزر گئے، ایک پولیس والا آیا، اس نے آ کے بکواس کی، ایسے لبیک کا پکھنڈ بنایا ہوا ہے۔ بابا جی نے اپنے ڈرائیور کو فرمایا باہر نکل، اس کو جواب دے۔ اس نے زور سے لبیک کا نعرہ لگا کے کہا کہ یہ گردنیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اب جب اس نے نعرہ لگایا نا، وہ جو حضور کے غلام آئے ہوئے تھے بابا جی کو لینے کے لیے، ان کو پتہ نہیں تھا بابا جی کہاں ہیں۔ جب نعرہ سنا تو انہوں نے چھلانگیں لگائی، آگے آئے، پولیس بھاگ کے دوڑ گئی، ایک سائڈ پر ہوئی، انہوں نے گاڑیاں پکڑی بھاگ گئی۔ وہ جلوس کی شکل میں بابا جی کو لے گئے، وہاں جا کر کے دریوں کا انتظام بھی کیا، کرسیوں کا بھی کرایا، سپیکر بھی منگوائے، ساری رات حضور کی ختم نبوت کا ذکر سنا۔ تو بابا جی نے بتایا ختم نبوت کا ذکر ایسے کرنا ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ بتا دوں، اس وقت پوری دنیا بھی جانتی ہے اور آپ کی حکومت بھی جانتی ہے۔ یہ جو مبارک حرامی کا کیس لگنے لگا نا، اس سے ایک دن پہلے ہمیں ایک منسٹر کو ملنے کے لیے گئے، علامہ غلام غوث بغدادی صاحب کی قیادت میں لاہور میں۔ ہم نے کہا آپ کو بتانے آئے ہیں اگر کوئی گڑبڑ کی تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس منسٹر نے جو بات کی آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا آپ تو اب آئے ہیں، میں 3 دن پہلے اس کو بلا چکا ہوں، اور میں نے بات کیا کی ہے؟ بات یہ کی ہے، میں نے کہا سن، یہ جتنی سیاسی پارٹی ہیں، جتنی مذہبی پارٹیاں ہیں، یہ سب دکاندار ہیں، یہ آئیں گے اپنی دکان کا شٹر کھولیں گے، 2 گھنٹے کے بعد غائب ہو جائیں گے، لیکن سن لے اگر لبیک والے آ گئے نا،
Ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah. کہتا ہے میں نے اس کو کہہ دیا خدا کی قسم لبیک والے آ گئے یہ جان دے دیں گے یا لے لیں گے یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں الحمدللہ اس وقت سب جانتے ہیں حضور کے سچے غلام یہ ہیں اور اس نے یہ بھی کہا اس نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کی الگ میٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بعد میں آپ کی تصویریں بھی شائع کریں گے بتائیں گے ان کی کاغذ سے فیصلہ ریورس ہو رہا ہے علامہ غلام غوث بغدادی صاحب فرمانے لگے ہمیں کسی بڑے کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی تمنا نہیں ہے ہمیں تصویروں کا کوئی شوق نہیں ہے بس ہماری یہی آپ سے بات ہے اگر فیصلے میں گڑبڑ ہوئی ہم چھوڑیں گے نہیں اس نے کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہمیں آخری سانس تک حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے